انشاءاللہ ہم سورہ شعراء کی آیت نمبر 109 10 اور 11 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ایمانداری کا وصف بیان کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، اور اب اپنی اطاعت کرنے کی ترغیب دلائی۔ اور یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لالچ و طمع سے خالی ہونے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوگوں کو راغب کیا۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون۔ قوم نے کہا کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیری گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی ہماری قوم کے گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ یہ بات ان لوگوں نے غرور کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام سے کی تھی، کیونکہ انہیں غریبوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہ تھا۔ اس میں وہ اپنی کثرت وہ شان سمجھتے تھے، اس لیے ایمان جیسی عظیم دولت سے معروم رہے۔ کمینے اور گھٹیا لوگوں سے ان کی مراد غریب اور پیشہ ور لوگ تھے۔ انہیں یہ لوگ ذلیل اور کمینہ وہ کہا کرتے تھے، اور یہ لوگ اپنے مال اور دولت کی وجہ سے ان غریب لوگوں کو وہ ذلیل سمجھتے تھے، اور نوح علیہ السلام سے یہ کہتے تھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ علیہ السلام ان غریب وغیرہ لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ عزت و ذلت کا معیار مال و دولت کی کثرت نہیں بلکہ دین و پرہیزگاری ہے۔ چنانچہ جس کے پاس مال اور دولت کے انبار ہوں لیکن دین اور پرہیزگاری نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں ان کے مال اور دولت کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگرچہ دنیاوی طور پر وہ کتنا ہی عزت دار شمار کیا جاتا ہو۔ اسی طرح جو شخص غریب اور نادر ہے لیکن دین اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ عزت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ فرمایا بے شک تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے اتقاکم جو تم میں زیادہ متقی و پرہیزگار ہے، اور بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مال اور دولت والا عزت والا نہیں بلکہ فرمایا اگرچہ کسی کے پاس مال اور دولت نہ ہو لیکن تقوی و پرہیزگاری ہے تو اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا والد ایک ہے۔ سن لو کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی، کسی گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، البتہ جو پرہیزگار ہے وہ دوسروں سے افضل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم سے سب میں زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار و متقی ہے۔ غریب و پرہیزگار مسلمانوں کی قدر و قیمت سے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں حقیر لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کام کے لیے قسم اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ افسوس ہمارے معاشرے میں بھی عزت کے قابل اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس کثرت دولت پائی جاتی ہو، زیادہ گاڑیاں، بینک اور عہدے منصب ہوں، اگرچہ اس کے پاس یہ سب چیزیں ہوں لیکن اگر اس کے پاس تقوی و پرہیزگاری نہیں ہے، اگرچہ وہ لوگوں کی نظروں میں عزت والا سمجھا جاتا ہے لیکن بارگاہ خدا کے اندر اس کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر حال میں تقوی و پرہیزگاری اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔